तारीफ और उसकी हम्द हो, और बादशाहों के बादशाह और खुदावंदों के खुदावंद हमारे जिंदा खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सब लोगों की सलामती हो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप सब लोग ठीक ठाक खैरियत से हैं। खुदावंद आप लोगों को बरकत दे। और मैं पादी सुलेमान यूसुफ आप सब लोगों को नान-ए-बक़्क़ा में खुशामदीद कहता हूं। और दोस्तों आइए अपने सिरों को खुदावंद के हुज़ूर झुकाएं और डिवोशन का आगाज करें। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूल कुद्स के नाम में आमीन। खुदावंद बुजुर्ग कादिर मुतलक आसमानी बाप, तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ और तेरी हम्द हो। जलाल के बादशाह, अपने रहम और अपने फजल से हमारी सुबह की इस रियाजत को कबूल कर, और तेरा रहम और तेरा फजल हमारी जिंदगियों पर कायम रहे। खुदावंद यीशु के नाम में आमीन। खुदावंद की प्रस्तुति और उसकी ताजीम और उसकी हम्द हो, क्योंकि वही तमाम तर कुदरत, ताकत, बुजुर्गी और हशमत के लायक है। और मेरे भाई मेरी बहन, आइए मिलकर खुदावंद के नाम को मुबारक करें और अपने दिन का आगाज उसी के पाक और खूबसूरत नाम के वसीले से करें। और बड़ा ही खूबसूरत गीत है जो हम क्वायर के साथ मिलकर गाएंगे, भेज अग्नि भेज, रूह की अग्नि भेज। और खुदावंद से मिन्नत करेंगे कि खुदावंद आज का ये सारा दिन उसके पाक रूह के वसीले से इस तरह से खूबसूरत बनाए कि सारा जलाल खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और बरहक नाम को मिलता रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। और आइए क्वायर के साथ मिलकर खुदावंद की तारीफ करें। हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। खुदाम की तारीफ और उसकी हम्द करते हैं दोस्तों। और इस खूबसूरत गीत के लिए हम खुदाम की शुक्रगुजारी करते हैं। न सिर्फ इस गीत के लिए बल्कि क्वायर के लिए भी हम खुदाम की शुक्रगुजारी करते हैं। और खुदा इन सब लोगों को बरकत दे। और इसके साथ साथ ये बहुत बड़े इस्तेकाक की बात होती है
کہ جب ہر روز ہم خداوند کی تعریف کے لیے جمع ہوتے ہیں اور خداوند ہر روز ہمیں یہ موقع فراہم کرتے ہیں کہ ہم اپنے دن کا آغاز خداوند کے بزرگ نام کے وسیلے سے کریں، تو آئیے وقت ہے کہ ہم خداوند کے بزرگ کلام کی تلاوت کی طرف چلیں۔ اور آج ہم خداوند کے زندہ پاک کلام کی تلاوت اپنی بہت ہی محترم بہن مسز ڈورس کے وسیلے سے سنیں گے، اور میں گزارش کروں گا باجی سے کہ آپ ہمارے لیے آج کے زندہ پاک کلام کی تلاوت جلیل القدر کلام میں سے آج جو آیت تلاوت کی جائے گی وہ ہے پہلا پترس اس کا 4 باب اور اس کی 16ویں آیت۔ لیکن اگر مسیح ہونے کے باعث کوئی شخص دکھ پائے تو شرمائے نہیں، بلکہ اس نام کے سبب سے خدا کی تمجید کرے۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ خداوند کے زندہ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث ہو۔ آئیے اپنے سروں کو خداوند کے حضور جھکائیں اور دعا کریں۔ جلالی آسمانی باپ، ہم تیرا شکر بجا لاتے ہیں خداوند، تو جو عظیم اور قادر ہے، قدوس اور مہربان ہے۔ خدا عظیم اپنا رحم کر اور اپنی حکمت اور دانائی سے آراستہ کر، تاکہ ہم تیرے پاک کلام پر غور کریں اور خداوند اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ خداوند یسوع کے نام میں آمین۔ خداوند کی تعریف ہو۔ اور دوستو، ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ آج خداوند نے ہمیں یہ فضل دیا، یہ موقع دیا کہ ہم مقدس پطرس کی معرفت لکھا گیا پہلا عام خط جو ہے اس سے اپنے لیے اس آیت کو اخذ کر سکیں اور اس پر غور و خوض کریں، اور اس کے وساطت سے ہم آج کے لیے اپنے لیے پیغام تلاش کریں۔ اور آج جس وقت ہم خداوند کے بزرگ کلام کو دیکھتے ہیں تو یہاں پر ہمیں ایک بڑا خوبصورت پیغام اس آیت مبارکہ میں دکھائی دیتا ہے، ایک بڑا جاندار میسج ہے، اور پیغام اور میسج جو ہے وہ جو بہت زوردار ہے اور بڑا اتھینٹک ہے جو خداوند کے کلام میں درج کیا گیا۔ لیکن اگر ہم خداوند یسوع مسیح کی ذات مبارکہ کو دیکھیں تو خداوند یسوع مسیح کی شخصیت ایک ایسی شخصیت ہے کہ جن کو ہم اپنا خداوند جانتے ہیں، جن کے ہم پیروکار ہیں، جن پر ہم اپنا توکل رکھتے ہیں، اور ان کے نام کو عزت و جلال دیتے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہیں، ان کے نام کی تمجید کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بڑی واضح اور بڑی اہم ہے، کیونکہ ہمارے خداوند یسوع مسیح نے اپنا بیش قیمت خون بہا کر، اپنی جان صلیب پر قربان کر کے ہمیں نہ صرف ہمارے گناہوں سے آزاد اور رہا کیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہمیں ہمیشہ کی سزا اور ہمیشہ کی موت سے بھی آزاد کر دیا۔ تو دوستو، جب ایک شخصیت ہمارے لیے اتنا بڑا اقدام اٹھاتی ہے تو کیا یہ ہمارا فریضہ نہیں کہ ہم اپنے خداوند کو عزت و جلال دیں، ان کی تعریف کریں اور ان کی ستائش کریں؟ کیونکہ ہم جیسے خطا کاروں کے لیے اس خداوند نے اپنی جان صلیب پر قربان کی، اس سے بڑا استحقاق ہماری زندگی میں اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور اسی لیے مقدس پطرس جو ہیں وہ بھی یہ بات اپنے خط میں بیان کرتے ہیں کہ بحیثیت مسیحی اگر ہمیں مسیح خداوند کے نام سے منسوب ہونے کے تحت یا اس سے نسبت رکھنے کے تحت دکھ اور پرسیکیوشن برداشت کرنا پڑے تو اس سے شرمائیں نہیں۔ اور یہ بڑی ہی جاندار اپروچ ہے، یہ بڑی خوبصورت بات ہے جو مقدس پطرس رسول جو ہیں وہ اپنے خط کے پہلے خط کے 4 باب میں فرماتے ہیں۔ اور اگر ہم اس بات کو دیکھیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح جو کہ ہمارے مالک بھی ہیں، جو ہمارے لارڈ ہیں، جو ہمارے استاد ہیں، جو ہمارے نجات دہندہ ہیں، اگر دنیا نے بغیر کسی وجہ سے ہمارے خداوند سے عداوت رکھی تو بحیثیت پیروکار یہ دنیا ہم سے عداوت کیوں نہ رکھے گی؟ کیونکہ ہم سے حسد کرنا اور ہم سے عداوت رکھنا یہ ایک دنیا کا یقینی عمل ہے۔ اور اسی طرح مقدس پولس رسول بھی ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ جو شخص راست بازی کی زندگی بسر کرتا ہے اس کو اس زمین پر دکھ سہنا ہی پڑتا ہے۔ اور دوستو، اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کا سردار یعنی ابلیس کب یہ گوارا کرے گا کہ خدا کے لوگ جو ہیں وہ راست بازی اور پاکیزگی کی زندگی بسر کریں؟ یقیناً جب ایک راست باز، ایک ایماندار خداوند کے سکھائے ہوئے احکام اور اس کی تعلیم کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے تو سب سے زیادہ پریشانی حقیقت میں دنیا کے سردار یعنی شیطان کو ہوتی ہے۔
اور وہ خدا کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اگر وہ گمراہ نہیں ہوتے تو پھر ان کو پرسیکیوشن کے سپرد کیا جاتا ہے, ان کو دکھ اٹھانے پڑتے ہیں, ان کو تکالیف میں سے گزارا جاتا ہے. لیکن دوستو, اگر ہم خدا ان کے بزرگ کلام سے واقف ہوں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے تو پہلے ہی ہمیں ایسی ساری صورتحال سے آگاہی دے دی تھی. اور خداوند یسوع مسیح نے ہمیں کیا کہا کہ اگر یہ دنیا, اگر یہ لوگ تمہیں میرے نام سے لعن طعن کریں اور میرے نام سے تم سے عداوت رکھیں تو کیا کرنا؟ خوش ہونا. اور میرے دوستو, آج یہ ہمارے لیے بڑی ہی خوبصورت اور جاندار بات ہے کہ وہ مسیحا جس نے اپنا آسمانی تخت چھوڑا اور اس زمین پر آیا تاکہ مجھے اور آپ لوگوں کو ہمیشہ کے لیے گناہ کی دلدل سے آزاد کرے, تو میرے بھائی میری بہن, اس سے بڑی قربانی اور اس سے بڑا اعجاز, اس سے بڑا اعزاز اور کوئی ہو نہیں سکتا کہ زمین پر بسنے والے خاک ساروں پر خداوند کی توجہ اور اس کا فضل جو ہے وہ اتم درجے پر قائم دکھائی دیا. اور آج جس وقت ہم خداوند کے بزرگ کلام کو دیکھتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح یعنی جیزس کرائسٹ ایک ایسا بڑا نام ہے کہ جس کے بغیر نجات کا تصور کرنا بھی محال ہے, کیونکہ زمین و آسمان میں اور زمین کے نیچے کی مخلوقات کو کوئی اور ایسا نام بخشا نہیں گیا کہ جس کی وسیلے سے, جس کی وساطت سے نجات ہو. چنانچہ آج خدا ان کے بزرگ کلام کے حصے کو اگر ہم دیکھیں تو جتنا زیادہ ہم مسیح میں پروان چڑھیں گے, دکھ اور مصائب اتنا ہی ہماری زندگی کو گرانے کی کوشش کرتے رہیں گے, اتنا ہی زیادہ ہمیں پرسیکیوشن سے گزرنا پڑے گا. لیکن میرے دوستو, دنیا کی تاریخ کو پڑھ کر دیکھیے کہ ابتدا میں فقیہوں اور فریسیوں نے, رومی حکومت نے, اور دنیا میں ایسے بے شمار نام آپ کو ملیں گے, بے شمار ایسی تہذیبیں اور قومیں آپ کو دکھائی دیں گی کہ جنہوں نے مسیحیت کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کی کوشش کی, جنہوں نے مسیحیوں پر لاتعداد مظالم ڈھائے, ان کو دکھ دیے, ان کو پرسیکیوشن سے گزارا. لیکن تاریخ یہ بات بیان کرتی ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ تمام تہذیبیں, وہ تمام لوگ, وہ تمام شخصیتیں اور وہ تمام تر قومیں جو ہیں وہ اپنی موت آپ مر گئیں. لیکن ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ مسیحیت آج بھی روشن ستاروں کی طرح جگمگا رہی ہے, اور خداوند کے فضل سے یہ ہمیشہ اسی طور پر جگمگاتی ہی رہے گی. اور میرے دوستو, جب مسیح خداوند نے اپنے لوگوں کی اس قدر فکر کی, اور جب اس کے نام سے دکھ اٹھانے والے اور پرسیکیوشن سے گزرنے والے مسیحیوں پر اس کے فضل اور کرم کی نگاہ ہمیشہ قائم رہی, تو آج میرے بھائی میری بہن اس بات کو سمجھیں کہ اگر ماضی میں وہ صدرک میشک اور ابد نجو کے ساتھ ہو سکتا ہے, اگر وہ دانیل کے ساتھ شیروں کی غار میں ہو سکتا ہے, اگر وہ پطرس اور پولوس اور سلاس کے ساتھ ہو سکتا ہے, تو میرے دوستو وہ میرے اور آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. وہ میرے اور آپ کے ساتھ بھی رہتا ہے, وہ میری اور آپ کی فکر بھی کرتا ہے. چنانچہ آج حق اور سچ سے کبھی نہ پھریں. جو حق بات ہے وہی مسیحیت کی پہچان ہے. اور جس طور سے خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ راہ, حق اور زندگی میں ہوں, اور کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں جاتا. اور یاد رکھیے کہ جس وقت ہم خداوند کے بزرگ کلام کو دیکھیں تو جو شخص حق اور سچ کا دائی ہے وہ مسیح کا دائی ہے. جو حق اور سچ پر کھڑا ہوتا ہے وہ مسیح خداوند کا مبارک اور چنا ہوا شخص ہے. چنانچہ آج ہم اپنے ان تمام حالات و واقعات جو ہمیں ہر روز فیس کرنا پڑتے ہیں ان سے گھبرائیے نہیں. دکھ اور پرسیکیوشن سے جو گھبرا گیا وہ حقیقت میں مسیح کی بادشاہت میں داخل ہونے کا لائق نہیں ہے. چنانچہ بحیثیت مسیحی اگر ہمیں مسیح کے نام کے وسیلے سے دکھ بھی سہنا پڑے, اگر اس کے نام کے وسیلے سے ہمیں پرسیکیوشن سے گزرتے ہوئے ہمیں شہادت کا جام بھی نوش کرنا پڑے,
तो कभी ना घबराइए, क्योंकि मेरा खुदावन जिस तौर से आसमान पर खड़े हुए वो स्तिफनस की रूह को कबूल करने के लिए तैयार था, वो आज हमें सबको अपने हुजूर में कबूल करने को तैयार खड़ा है। और मेरे भाई मेरी बहन, आइए आज अपने दिन का आगाज इस सोच, इस ख्याल के साथ करें कि हालात कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन मसीह के नाम से कभी मुनकर ना हो, मसीह के नाम का कभी इनकार ना करें, और उसकी खातिर अगर हमें दुख भी सहना पड़े तो खुशी के साथ और मुस्कुराकर उस परसिक्यूशन को अपने गले से लगाएं, ताकि खुदावन का जलाल जाहिर हो और उसकी बरकत और उसका फजल और उसका रहम हमारी जिंदगियों पर जारी हो। और आज के पैगाम के वसीले से खुदावन आप सब लोगों को बरकत दे। अपना बहुत ख्याल रखिए, आमीन। आइए अपने सिरों को खुदा के हुजूर झुकाएं और दुआ करें। कादिर मुतलक खुदा, सच्चे जिंदा आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरे नाम को मुबारक कहते हैं। जलाली आसमानी बाप, तो अपने रहम की कसरत से हम सबों को फैज़ याब कर और बख्श दे कि सारा जलाल तेरे बेटे यीशु के बरहक नाम को मिले, अल मसीह के नाम में, आमीन। अरे हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूर को माफ़ करते हैं तो भी हमारे कसूर हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, कि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा ही है, आमीन। और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत, उसकी तसल्ली और उसका इत्मीनान अब से लेकर हमेशा तक मुक़द्दसीन के साथ और तमाम देखने और सुनने वाले भाइयों और बहनों के साथ होता रहे, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। और दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और जाने से कबल आप सब लोगों से गुजारिश है कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और डिवोशन को ज़रूर शेयर किया करें, ताकि बहुत सारी ज़िंदगियां खुदा उनके बुजुर्ग कलाम को सुने और अपने दिन का आगाज़ उसके पाक और खूबसूरत नाम के वसीले से करें। खुदावन की सलामती आप सब लोगों पर ठहरी रहे। अपना बहुत ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त दीजिए, कल फिर आपके खिदमत में हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।